बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اور خدا کے سامنے کسی کی سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کی نسبت شفیع کو وہ اجازت دے دے، یعنی جس کے لیے شفاعت کرنا ہے، جس کو شفاعت کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے وہ اس کا سفارت کرے تو اس کی سفارش ہو جائے گی۔ ہمارے لیے شفاعت کے لیے کون ہے؟ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کروا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے وہ ہمارے لیے شفاعت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا شفاعت کو قبول کریں گے۔ یا کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور خدا کے سامنے کسی کی سفارش اس کے لیے کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کی نسبت شفیع کو وہ اجازت دے دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا پروردگار نے کیا حکم فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ فلانی حق بات کا حکم فرمایا اور وہ عالیشان سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ عالیشان ہے، سب سے بڑا ہے۔ اب تحقیق توحید کے لیے یہ بھی پوچھے، توحید کا معنی ایک اللہ کو ماننا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ ایک اللہ کو ماننے کی طرف تم کو بلاتا ہے اور تمہارے لیے اور ہدایت کے لیے پیچھے گزرے ہوئے زمانے کا قصہ کر کے اس قرآن میں ہمارے لیے بتلا دیا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ پیغمبروں کو یہ قرآن دے کے اس لیے بھیجا، یہ قرآن کے ذریعے اللہ کے حکام سے لوگوں کو دین اسلام کے طرف دعوت دیے، جنت کی بشارت دے اور دوزخ سے ڈرائے۔ آپ ایک ڈرانے والے پیغمبر ہے، ایک آپ ان لوگوں کے لیے ایک روشن چراغ ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن توحید ہے۔ آپ تحقیق توحید کے لیے یہ بھی پوچھے کہ اچھا بتلاؤ تم کو آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ روزی دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہی کہ اس مسئلہ توحید میں بے شک ہم تو ضرور راہی راستہ پر ہے یا سریع گمراہ میں ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجئے، اس میں آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کون راہی راستے پر ہے، کوئی گمراہی میں۔ ایک اللہ کو عبادت کرنے والا، قرآن کو ماننے والا، دین اسلام کے راہ پر چلنے والا ہدایت پر ہے۔ جو ایک اللہ کو چھوڑ کر چار تینٹی اور بھی بہت سے کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ اگر ہم مجرم ہے تو تم سے ہمارے جرائم کے بعد پرش نہ ہوگی، تو یہ حجت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم مجرم ہیں تو اللہ ہم کو سزا دے گا، اگر تم مجرم ہیں اللہ تم کو سزا دے گا۔ اس میں ہم آپ دونوں کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں اپنے پیسفل سے زندگی بسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں عامل فیصلہ فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا باریک بن باخبر ہے۔ آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ اگر ہم مجرم ہیں تو تم سے ہماری جرائم کے بعد پرش نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کے بعد پرش نہ ہوگی۔ اور یہ بھی کہا دیجیے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا۔ دیکھو قیامت کے بارے میں بولتے قیامت تو معلوم ہے کہ آخری دن ہے، بلکہ یہ ایک جگہ جمع ہونے کا دن انڈائریکٹ میں نام ہے، یہ بھی قیامت کا دن ہے۔ فیصلہ کا دن وہ بھی قیامت کا دن ہے۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے کا دن وہ بھی قیامت ہے۔ قیامت کو بھی انڈائریکٹ میں الگ الگ ناموں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا۔ ہمارے پیغمبر کو بھی انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر ہمارے پیغمبر کا نام لے لیا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ ہمارے پیغمبر کا نام صرف 5 ہی بار آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بات تو بہت جگہ پر آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو بہت جگہ پر آیا۔ ایک کم علم کے وجہ سے اس طریقے سے آپ آپس میں افواہ پھیلاتے ہیں۔ ایسا نہیں کر دینا کبھی بھی، ایسا نہیں کہنا کبھی بھی۔ آپ کو قرآن کو پڑھنا، قرآن کو جاننا، پہچاننا، اس کے بعد میں ہم نے بتا دینا۔ ہمارا رب ہم سب کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان میں ٹھیک فیصلہ عمل کر دے گا، عمل فیصلہ کر دے گا، اور بڑا فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔
وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بڑا فیصلہ کرنے والا، بڑا جاننے والا ہے.